بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں منظور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک۔ بات اصل یہ ہے کہ یہ جو ذمہ دار وہ کون تھا جس نے یہ ملک کی تباہی اور بربادی کا ٹھیکہ اٹھایا، وہ کون تھا؟ وہ بھی سب کچھ عوام کو سمجھ آ گیا کہ وہ کون تھا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو بار بار ٹی ویوں پہ آ کے میڈیا کانفرنس کرتا ہے، یہ مریم اور یہ اس کا جو ہے نا یہ پرانا عاشق صفدر، یہ مریم صفدر کا یہ کیپٹن صفدر، یہ کیا کہانیاں سناتے ہیں آ کے؟ کون سی ریاست کی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امپورٹنٹ اور ہواریوں اور ہینڈلرز تمام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے بہت کچھ کر لیا، اب ملک و قوم پر رحم کرو اور اس ملک کو چھوڑ دو۔ یہ آخری وارننگ ہے تمہیں۔ تم یہ مت بتاؤ، بچے نہیں بناؤ عوام کو، عوام بچہ نہیں بنی، اب عوام کا بچہ جو ہے نا وہ عمران بن چکا ہے۔ میں کہتا ہوں تم جیسے اللہ کے رسول کے کتوں کی خاک کے مقابلے میں بھی نہیں ہیں ہم، اسی طرح تم امپورٹنٹ عمران کے جوتوں کی خاک بھی نہیں ہو۔ یہ میرا آخری جملہ، اول آخر اور بالکل آخری جملہ ہے۔ تم سب امپورٹنٹ، تم عمران کی خاک کے جتیوں کی خاک بھی نہیں ہو، بلکہ عمران کے پاس کتے ہیں نا، جو ان کتے کی جتیوں، کتے کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ تم نے تو ساری زندگی ملک کو لوٹا ہے اور آ کے میڈیا پہ باتیں کرتے ہو۔ لعنت ہے ایسے میڈیا پر، مافیا پر، لفافہ مافیا پر بھی لعنت بھیجتا ہوں، اس پوری امپورٹنٹ پر لعنت بھیجتا ہوں، اور اس پوری پی ڈی ایم پر لعنت۔ یہ 13 کی 13 جماعتوں پر خدا کی لعنت بس رہی ہے اور بستی رہے گی، اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے، ابھی بہت قریب ہے کہ تمہارا خاتمہ ہونے والا ہے۔ یہ کیپٹن صفدر ہو، مریم اورنگزیب ہو، مریم نواز ہو۔ مریم نواز تو ویسے ہی بھاگ گئی لندن، اب تو ان کا آنا، یہ باپ کا اور اس کا آنا ہی مشکل ہے۔ اب یہ تو بھاگ گئی، یہ خاوند کو بھی چھوڑ کے۔ باقی صفدر اور یہ جو آیا ہے کتا، یہ سفید داڑھی، ہماری زبان میں بولتے چٹی داڑھی اور آٹا خوار، یہ آ گیا ابھی، یہ اسحاق ڈار۔ یہ جناب اس کے پاس بڑا فارمولہ ہے ملک کو سیدھا کرنے کے لیے، بڑا فارمولہ۔ کیا فارمولہ ہے کہ 4-5 سال وہ پیسے خالی ہو گیا تھا، ابھی اس کو لایا ہے، اس کے پورے پچھلے سالوں کے بونس اور اس کی پوری جو تنخواہیں ہیں وہ اس کو مل رہی ہیں۔ اب وہ سارا خزانہ پھر دوبارہ سے خالی کر کے اس نے واپس جانا ہے، بس یہی کرنے آیا ہے۔ یہ ملک کو سیدھا کرنے آئے ہیں، یہ ملک کو بنانے آئے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں۔ اب یہ وقت قریب ہے کہ تم لوگوں کی ذلت ہے۔ میں حقیقت سے کہہ رہا ہوں، یہ ملک برباد ہو رہا ہے۔ یہ لمبو صاحبان چوکیدار اور یہ عدالتیں، یہ ہوش کا ناخن لیں اور یہ امپورٹنٹ فوری طور پر الیکشن کا اعلان کروائیں، ورنہ ان کا وہ حشر ہونے والا ہے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں ان کو پتہ بھی چل گیا ہوگا، جو حلف اٹھایا ہے عمران خان نے، اپنی پارلیمنٹ اور کیبنٹ سے حلف لیا ہے، اس حلف سے ان کو ذرا پتہ چل گیا۔ اور جو بکواس کر رہا ہے یہ رانا شیطان، اس کو بھی ہم کہتے ہیں، اور پوری کیبنٹ، ہم تو سب کو کہہ رہے ہیں، میں ہوں یا میرے جیسے جتنے بھی کارکن ہیں، یا جو ہماری جو سوشل میڈیا ہے، پوری کی پوری یہ کہتی ہے ان سے کہ اب ملک کو چھوڑ دو اور الیکشن کراؤ، یہ تمہارے لیے بھلائی کا راستہ ہے، ورنہ تمہاری ذلت وہ ہوگی، یہ سری لنکا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ذلت سوچ لینا وہ ہوگی سب کی، جیسے لیبیا کے کرنل قذافی اور صدام حسین کے ساتھ ہوئی، ایسا ہی ہوگا، ایک کے ساتھ ایسا ہوگا۔ ہم نے انشاءاللہ ملک کے غداروں، ملک کو لوٹنے والوں کو یہ بار بار کہہ رہے ہیں، اور مافیا میڈیا یہ سن لو کہ تم جن
غداروں کو لائے ہو اور جو ملک کا حشر ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے، یہ سب ذمہ دار جو بھی ہیں ان کو ایک ایک چن چن کے سزا ملنے والی ہے اور ملے گی انشاءاللہ، اور بہت جلد اس کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تم نے ملک کی اور ملک و قوم کو چوتیا بنا کے رکھ دیا ہے، تم نے ملک و قوم کے ساتھ مذاق کیا ہوا ہے۔ ایک غریب جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، وہ روٹی جو 20 روپے کی تھی عمران خان کے دور میں، وہ 50 اور 70 اور 60 میں بک رہی ہے۔ شرم کرو کچھ، تم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ تم نے اپنی کرسیاں نیب کو ختم کرنے کے لیے، کرسی بچانے کے لیے تم نے تمام غریبوں اور کسانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن میں یہ پوری 24-23 کروڑ عوام کو بھی کہہ رہا ہوں، میرا یہ ویڈیو جو دیکھیں گے، میں ان سے کہتا ہوں کہ اب یہ امپورٹنٹ اور غدار جتنے بھی ہیں، عدالتوں کو بھی کہتے ہیں کہ غداروں کی سزا موت ہوگی انشاءاللہ، اور غدار کبھی نہیں بچیں گے۔ ہمارا یہ اعلان ہے، تھا اور رہے گا انشاءاللہ۔ اب یہ جتنی کانفرنسیں کر لیں، یہ جتنا جھوٹ فراڈ بکنے ہیں، یہ پوری کیبنٹ جو ہے امپورٹنٹ کیا، جتنا بھی بکنا ہے بکو، لیکن تمہارا وقت نزاع بہت قریب ہے۔ تم اتنے ذلیل ہوگے کہ ایک کتا بھی جو ہے نا جب ہو جاتا ہے نا پاگل، تو اس سے بھی زیادہ رانا کالا تم ذلیل ہوں گے۔ اور مریم، اورنگزیب، حمزہ، شہباز اور تمام سب کے سب، یہ ملا فضلو اور یہ زرداری تو ویسے ہی گیا، یہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ باقی رہ گیا اس کا بچہ بلاول، وہ ویسے ہی عیاشیاں کر رہا ہے امریکہ میں، اس کا بھی حال برا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے حق آئے گا، اور یہ جو سارا یہ جو بدماشی ہے سب ختم ہوگی۔ بس ان الحق و زحق الباطل، یہ باطل تباہ ہونے والا ہے اور حق جو ہے وہ آنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک و قوم کا حامی اور ناصر ہوگا، اور عمران خان انشاءاللہ وہ دوبارہ اس ملک کا سربراہ ہوگا، اور ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ یہ جو ڈرامے کر رہے ہیں نا، یہ جو مریم ڈرامے کر رہی ہے، یہ سفر کے اور یہ جناب جھوٹ فراڈ، آئے دن بکواس اور جھوٹ، اس کے بکواس اور جھوٹ پر بہت سبق ملنے والا ہے ان کو۔ انہوں نے ایک ایک اپنے بچے کو کروڑوں اور ارب پتی بنایا ہوا ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہم نے آخرت میں بھی جواب دینا، نہیں کوئی بھی نہیں، لیکن انشاءاللہ ہم نہ دنیا میں چھوڑیں گے ان کو نہ آخرت میں۔ یہ دیکھ لیں، یہ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، پوری اپنی عوام سے کہتا ہوں کہ قسم کھا لو، اگر یہ لوگ دنیا میں نہ پکڑے گئے تو آخرت میں ہم اپنی عوام کے خون پسینے کا جو خون پسینے کا پیسہ ہے ان سے لیں گے، اور آخرت میں بھی ان کو جہنم رسید کریں گے انشاءاللہ۔ یہ انہوں نے، مریم نے جو تماشا مچایا ہے، اس سے پوچھیں گے، مریم لندن بھاگو، باپ کو بھی بھگاؤ، آپ امریکہ لے جاؤ اس کو، یا سعودیہ شیخوں کے بعد، لیکن ہم تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہم نہ لندن میں چھوڑیں گے، جہاں کوئی بھاگے گا انشاءاللہ۔ جیسے فرانس کے اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے نا وہ کرنے والا نہیں بچا تھا، اس کے ساتھ وہ جو ہے نا بدماشی کرنے والا نہیں بچا تھا، تم ملک و قوم اور دھرتی ماں کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ بدماشی کرنے والے اب کبھی نہیں بچ سکو گے۔ تم نے ملک تباہ کیا ہے، تمہیں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا بھی حلف ہے آج، اور میرے ساتھیوں کا حلف ہے، پوری 23 کروڑ عوام کا حلف ہے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ آخری بات یہی ہے کہ میں میڈیا سے یہی کہوں گا کہ میڈیا ہوش کے ناخن لو، نہ کرو ملک و عوام کے ساتھ یہ لفافہ پر جیو، اور یہ حامد میر اور یہ سلیم صافی، یہ سب بکواس مت کرو، اب بکواس چھوڑ دو، اب حق کی بات کرو اس دھرتی ماں کے ساتھ، اور جو غریب جن کے کھانے کا پیسہ نہیں ہے، اب ان کے لیے حق کی بات کرو۔ خدا نظر رکھے ہوا ہے اوپر، اور تمہیں پکڑ کرے گا، اور ایسی پکڑ کرے گا، ان بطش ربک لشدید، کہ تم وہ سوچا بھی نہیں ہوگا کبھی۔ تمہاری ذلت اتنی گہرائی سے اور اتنی شدید ہوگی کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور ان سب کی ہوگی انشاءاللہ۔ میں دوسرے ویلاگ میں حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارا اور ہمارے ملک کا حامی اور ناصر ہو۔